براہ راست آپ کو لیے چلیں گے چھاچرو کرکٹ گراؤنڈ، جہاں پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ جناب عمران اسماعیل صاحب، گورنر سندھ جناب عامر قیانی صاحب، وزیر صحت حکومت پنجاب جناب ارباب غلام رحیم صاحب، سابق وزیر اعلیٰ سندھ، اور ارباب انور صاحب جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں، اور رزاق رحمو صاحب، ممبران قومی اسمبلی و صوبائی اسمبلی، اور تھر پارکر کی غیور عوام، السلام علیکم۔ جناب وزیر اعظم، آج جس ضلع میں آپ تشریف لائے ہیں، یہ وہ ضلع ہے جو بھارت کی سرحد پر اور راجستھان سے جڑا ہوا ہے، اور آج تھر پارکر کی عوام بھارت کے وزیر اعظم کو ایک واضح پیغام دینے کے لیے اس سرحدی علاقے میں جمع ہے۔ تیار ہو؟ جناب وزیر اعظم، آپ نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، اور آپ نے کہا کہ میرے منشور کے بنیادی نقطے ہیں کہ ناانصافی کو مٹاؤں گا۔ آپ نے کہا کہ میرے منشور کی یہ بنیاد ہے کہ غربت اور جہالت کو ہم دفن کریں گے، اور اگر آپ پاکستان میں ناانصافی کا کوئی آئینہ دیکھنا چاہتے ہیں اور غربت کی لکیر میں لوگوں کو جکڑا دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر تھر پارکر کا آپ نے صحیح رخ کیا ہے۔ اللہ نے تھر پارکر کو نوازا ہے۔ یہ وہ ضلع ہے جو اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ تھر پارکر کو اللہ نے کوئلے کی دولت سے نوازا ہے، اور تھر کا کوئلہ پورے پاکستان کو روشن کر سکتا ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھو کہ جو علاقہ پورے پاکستان کو روشن کر سکتا ہے، وہ آج بھی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو جناب والا، امید کرتا ہے یہ علاقہ آپ سے، امید کرتا ہے آپ سے لو لگائی ہے، اور توقع کرتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے دور میں تھر میں ایک خوشگوار تبدیلی دیکھنے کو آئے گی۔ جناب والا، جس شہر میں آپ تشریف فرما ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جہاں 71 کی جنگ میں ہندوستان کی فوج قابض ہو گئی تھی۔ یہاں چھاچرو شہر میں ہندوستان کے ٹینک دیکھے تھے کہ نہیں دیکھے تھے؟ لیکن میں آج سندھ کی دھرتی پر اور تھر پارکر کی زرزمین پر کھڑے ہو کر کہنا چاہتا ہوں، نریندر مودی، سوچ کے دیکھنا، یہ 71 نہیں ہے، یہ پرانا نہیں، یہ نیا پاکستان ہے۔ اور یاد رکھ لینا 71 میں حکمران یحییٰ خان تھا، اور آج پاکستان کا حکمران عمران خان ہے۔ یہ فرق ہے 71 میں اور آج 2019 میں۔ جناب والا، میں صرف 3 پیغام لے کر آیا ہوں۔ میرا پہلا پیغام بھارت مودی سرکار سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم آج بھی تمہاری جارحیت کے باوجود امن چاہتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی تمہارے سینے میں انتقام کی آگ جل رہی ہے۔ ہم نے تمہارے قیدی پائلٹ ابھینندن کو بڑی عزت سے صحت یاب حالت میں
براستہ واگا رخصت کیا اور تم نے میرے شاکر اللہ کی لاش بذریعہ واگا ہمیں منتقل کی. ہم دیکھ رہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ عمران خان کی نظریں مغرب کی سرحد پر تھی جہاں افغانستان کا امن اور استحکام پاکستان کی پالیسی کا بنیادی نقطہ تھا, اور سال ہر سال سے یہ آپ آواز بلند کر رہے تھے کہ میں افغانستان میں امن دیکھنا چاہتا ہوں, ایک سیاسی پولیٹیکل سیٹلمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں. آج تو پاکستان کی نظریں مغربی سرحد پر تھی تو تم نے مشرق کی طرف سے پاکستان پر وار کرنے کی کوشش کی. میں آج تھر کے لوگوں, تم بارڈر پہ رہتے ہو, یہاں سے چند کلومیٹر دور بھارت کی سرحد ہے, افواج پاکستان اور ہماری یہاں رینجرز تعینات ہوتے ہیں, لیکن میں پوچھنے آیا ہوں اگر مودی سرکار نے میلی آنکھ سے دیکھا پاکستان کی طرف, تھر کا ایک ایک بچہ پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار ہے, ہو تیار, ایک ایک گاؤں سے, ایک ایک گوٹ سے پاکستان کے محافظ پیدا ہوں گے. پاکستان کے بیٹے اور پاکستان کی بیٹیاں اپنی سرزمین کا, اپنے نظریے کا اور اپنی دھرتی کا دفاع کرنا جانتی ہیں. جناب والا, عمران خان کی سیاست میں, عمران خان کی سیاست کا فلسفہ تھر کے لوگوں میں تمہیں بتانے آیا ہوں. عمران خان کہتے ہیں کہ میرا سیاسی فلسفہ محمد علی جناح اور میرا تصور اقبال کا تصور ہے. آپ اقبال اور جناح کے تصور کا پرچار کر رہے ہیں, اور آج بھارت میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار گاندھی, پٹیل اور جواہر لال کے, نہرو کے فلسفے کو دفن کر رہی ہے. وہ سیکولر بھارت جس کا وہ بڑا ذکر کیا کرتے تھے, آج وہ تعصب کی نظر ہو گیا ہے. جناب والا, آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان کی نظر غربت کو مٹانے کے لیے ہے اور مودی کی نظر الیکشن جیتنے کے لیے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں, بارڈر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں, ہماری طرف سے امن کی صدا ہے اور تم جنگ کے طبل بجا رہے ہو. پاکستان کے لوگ انشاءاللہ اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. آپ ایک نیا پاکستان تعمیر کرنے کی جستجو رکھتے ہیں, آرزو رکھتے ہیں, اور میں نہیں ششی تھرور کہہ رہا ہے کہ مودی سرکار پرانے ہندوستان کو دفن کرنے پر تلی ہوئی ہے. کشمیر کے لوگ آج حق کے خود ارادیت کی جنگ میں سینہ سپر ہیں, اور تم بین الاقوامی سطح پر کہتے ہو کہ یہ دہشت گرد ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. یہ انشاءاللہ پاکستان کے لوگ, میں پوچھتا ہوں تھر کے لوگوں, سندھ کے لوگوں, کیا مظلوم کشمیریوں کا ساتھ دو گے؟ انشاءاللہ. جناب والا, آپ اور ہندوستان کو جو پیغام ہے وہ بڑا واضح ہے کہ اگر آپ نے امن کا ہاتھ بڑھایا تو ہم ہاتھ تھام لیں گے, اور اگر تم نے جنگ کا مکہ دکھایا تو توڑ دیں گے. یہ ہے پاکستان کا عزم. میرا دوسرا پیغام تھر کے لوگوں کے لیے ہے. جناب والا, میں یہاں آپ کی اجازت سے, ڈاکٹر رمیش خاموش ہو جائیں پلیز, میں یہاں 2013 میں آپ کی اجازت سے بلے کا نشان لے کر آیا
2018 में यहां मैं आया, थर के लोगों तुम गवाही दोगे इस बात की, मैंने आपसे कहा था कि मैं यहां कौमी असेंबली की सीट के लिए नहीं, मैं थर के लोगों को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाने के लिए छात्रों आया हूं। याद है तुम्हें? कहा था नहीं कहा था? फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग जीत के भी हार जाते हैं और कुछ हार के भी अमर हो जाते हैं, इसे सियासत कहते हैं। जनाब वाला, मैं शुक्रगुजार हूं मुल्तान के लोगों का जिन्होंने मुझे 13 में भी मुंतखब किया, 18 में भी मुंतखब किया, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये थर का इलाका वो इलाका है जिसको मुल्क को आजाद हुए 73 साल हो गए, लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखो कि आज भी थर के मुंतखब नुमाइंदे अगर मुतालबा कर रहे हैं तो पीने का मीठे पानी का मुतालबा कर रहे हैं। आसमान से तारे नहीं मांगते, मीठे पानी की बात करते हैं। और सितम ज़रीफ़ी देखो, नाइंसाफी देखो कि एक तरफ अरबों रुपए मेट्रोस पर खर्च किए जा रहे हैं, अरबों रुपए और इन ट्रेन्स पर लगाए जा रहे हैं, और यहां लोगों को पीने का पानी दस्तयाब नहीं है, तालीम की सहूलतें नहीं है, सेहत की सहूलतें नहीं है। ये कैसा पाकिस्तान है? इस पाकिस्तान को बदलने के लिए आपने अज़म किया है कि हम इंशाअल्लाह बनाएंगे नया पाकिस्तान। मेरे दोस्तों, साथियों, ये वो इलाका है, गुर्बत तो आज भी 1/3 आबादी पाकिस्तान की ऐसी है जो गुर्बत की लकीर के नीचे जिंदगी बसर कर रही है, लेकिन थर वो बदकिस्मत इलाका है जो सब कुछ होने के बावजूद तकरीबन 75% आबादी है जो गुर्बत की लकीर के नीचे सिसकियां भर रही है। और गुर्बत की बहुत सी वजूहात हो सकती है, लेकिन एक वजह बीमारी का झटका है। जब एक झटका बीमारी का लगता है तो पूरा खानदान रुस्वा हो जाता है, उनका सब कुछ माल मवेशी बिक जाता है इलाज के लिए, और वो इलाज की सहूलतें भी मुयस्सर उनको नहीं आती। मैं बहुत मशकूर हूं आपका कि आपने जो इंसाफ सेहत कार्ड का फैसला किया, और आपने फैसला किया कि मैं ये सेहत कार्ड का आगाज पूरे सिंध में कहां से करूंगा? थर पारकर से करूंगा। और आज सिंध में इंसाफ सेहत कार्ड की स्कीम का इजरा सबसे पसमानदा और सबसे महरूम इलाका थर पारकर से किया जा रहा है, और इंशाअल्लाह जैसे कि कहा गया कि इसको हर कुंबे तक फैला दिया जाए, मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप इस पे गौर फरमाएंगे, क्योंकि अगर यहां सेहत की सहूलत मिल जाए तो बहुत से घराने जो हैं वो गुर्बत की लकीर से ऊपर आ जाएंगे। जैसे आप कहते हैं कि चीन का कमाल ये है, चीन का कमाल ये है कि उन्होंने 30 सालों में 80 करोड़ चीनियों को गुर्बत की लकीर से ऊपर उठाया और एक बेहतर जिंदगी मुहैया की। तो हमारी कोशिश है आपकी सरबराही में पाकिस्तान का ये पिसा हुआ गरीब तबका उठ सके और गुर्बत की लकीर से बाहर आ सके, और यकीनन ये स्कीम जो है वो मददगार साबित होगी। जैसे कहा गया कि यहां अमवात दुश्मनी के कत्ल से कम होती हैं और सांप के डसने से ज्यादा होती हैं। सितम ज़रीफ़ी देखें कि सांप डसता है, काबिले इलाज है चीज वो, लेकिन यहां के अस्पतालों में वैक्सीन मौजूद नहीं है। और आपने देखा कि पिछले दिनों में मिट्टी में साबका चीफ जस्टिस तशरीफ लाए तो रातों रात गमले भी लग गए, इमारतों को रंग भी हो गया, बिस्तर भी लग गए और मरीज भी बिठा दिए गए। और जैसे चीफ जस्टिस का जहाज उड़ता है, रवाना होता है, तो टेलीविजन कैमरे दिखाते हैं कि मशीनें भी जा रही हैं, बिस्तर भी जा रहे हैं, अस्पताल पूरा का पूरा गोल हो गया।
یہ گولی دی جاتی رہی ہے اور پچھلے کئی دہائیوں سے سندھ کی عوام کو گولی دی جا رہی ہے، لیکن اس میں کچھ قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم بھی بار بار انہیں آزماتے ہیں جو ہمیں ڈستے ہیں، ہم سر کا تاج انہیں بناتے ہیں جو ہمارے ارمانوں کا خون کرتے ہیں۔ تھر کے لوگوں، سندھ کے لوگوں، فیصلہ کرو کہ تم نے مستقبل اپنے ہاتھ میں لینا ہے کہ اس غلامی کا توق جو پچھلے کئی دہائیوں سے تمہارے گلے میں سجا ہوا ہے، اس غلامی کے توق کے نیچے رہنا ہے۔ سندھ کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا، ہم تو صرف درخواست کرنے آئے ہیں، فیصلہ سندھ کے لوگ کریں گے۔ اور میرا آخری پیغام سندھ کی عوام کے لیے ہے، جناب والا، میں نے آنکھ کھولی تو میں نے اپنے گھر میں سندھ کی ٹوپی اور سندھ کی اجرک دیکھی، سندھ کی ثقافت، سندھ کی تہذیب، سندھ کی محبت، سندھیوں کا وقار، سندھیوں کی عظمت کو میں وہ ایک پنجابی ہوں جو سب سے زیادہ پہچانتا ہے، کیونکہ میرا تعلق اس دھرتی سے 800 سال پرانا ہے۔ اور میں اس لیے کہنے آیا ہوں، آپ نے دیکھا جب میں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا فیصلہ کیا تو آپ حیران ہوں گے، رہنے والا ملتان کا ہے اور شمولیت گھوٹکی میں کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے سندھ کی دھرتی پر میں نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان اس لیے کیا تھا کہ میں اس اعلان کے ذریعے یہ پاکستان اور سندھ کی عوام کو پیغام دینا چاہتا تھا کہ عمران خان کی جماعت وفاق کی سوچ رکھنے والی جماعت ہے، یہ وفاق کی علامت ہے اور ہماری سوچ وفاق کی ہے، ہم کسی علاقے تک محدود نہیں ہیں، ہماری سوچ پوری ایک لامکانی سوچ ہے اور وفاق کی ہماری سوچ ہے۔ جناب والا، اس لیے میں آج کہتا ہوں، میں 13 میں آیا، میرے ہاتھ میں 18 میں آیا، میرے ہاتھ میں بلہ تھا اور میرے ہاتھ میں تحریک انصاف کا پرچم تھا۔ تھر والوں، ایمانداری سے بتاؤ، چھاچڑوں والوں، ننگر والوں، مٹھی والوں، اسلام کوٹ والوں، بتاؤ جو یہاں سے ایم این اے منتخب ہوئے پچھلے 5 سالوں میں اور 6 مہینے اس حکومت کو ہو گئے، اسمبلی کو وجود میں آئے ہو گئے، کبھی آپ نے ان کے منہ سے تھر کے لیے ایک جملہ ادا ہوا سنا ہے؟ آپ بولو، سنا ہے؟ تو پھر کیوں ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہو جو تمہارے حقوق کی آواز بلند کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جستجو نہیں ہے، آرزو نہیں ہے، تمنا نہیں ہے ایک نیا پاکستان بنانے کی؟ آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے ایک نیا راستہ اپنانا ہے، ایک نئے کارواں میں شامل ہونا ہے۔ آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے انصاف کے قافلے میں شامل ہونا ہے۔ آؤ فیصلہ کرو کہ ہم نے آج تھر پارکر میں انصاف کا پودا لگانا ہے، تاکہ جب یہ پودا بڑا ہو جائے تو اس کا پھل تھر کا بچہ بچہ کھائے۔ یہ ہے میرا پیغام تھر پارکر کی عوام کے لیے۔ اور جو آج اس پنڈال میں میرے اس پیغام کی تصدیق کرتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں مجھے۔ پورا پنڈال دیکھ لے جناب خان صاحب، یہ ایک نئی تبدیلی ہے، یہ ایک نئی روش ہے۔ اور اب اس سے پہلے کہ وزیر اعظم پاکستان اپنے خطاب کے لیے آئے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تھریوں میں ایمان کی کتنی قوت ہے اور تھری کتنا زندہ ہے، کتنا جاوید ہے۔ میں نعرے لگاؤں گا، تم جواب دو گے اور پاکستان سنے گا، نریندر مودی سنے گا کہ پاکستان جاگ رہا ہے، افواج پاکستان جاگ رہی ہے، تھر کا باسی جاگ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان، 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 تحریک انصاف، تحریک انصاف،
اور کون بچائے گا پاکستان؟ نہیں، مجھے آواز نہیں آ رہی، مجھے آواز نہیں آ رہی. میرا خیال تھا تھر والوں میں بڑا ہمت اور جوش ہے، لیکن مجھے آواز نہیں آ رہی. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ اور کون بچائے گا پاکستان؟ شکریہ.